کہ نیوم سٹی کے نام پر جو بہائی کا مرکز جو ہے سعودی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے، جس کا شروعات ہو چکی ہے، ہم لوگ آج یہاں پر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء رضا اکیڈمی کی جانب سے سعودی حکومت کی اس اقدام کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ نیوم شہر ایک ایسا شہر ہوگا جہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ہر طریقے کی آزادی ہوگی۔ آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلانے کا پورا وہاں پر ان کا جو ہے پروگرام ہے، جو مقدس شہر کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم لوگ اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں سعودی حکومت سے کہ مقدس شہروں میں سنیما گھروں کو بند کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ کورونا وبا کے نام پر جو ہے کئی 1.5-2 سال سے جو ہے آج جو ہے عبادت اور ریاضت کو روکا گیا ہے، حج عمرہ کو روکا گیا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سنیما گھروں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا سب سے اہم مطالبہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جلد از جلد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت اطہار اور امہات المومنین اور صحابہ کرام سے متعلق جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کو جو ہے عام مسلمانوں کے لیے کھولا جائے۔ حج عمرہ جلد از جلد اس کی جو ہے وہ شروعات کی جائے، اور سنیما، جوئے اڈے اور شراب کھانے کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس کو فوری طور بند کیا جائے۔ یہ ہمارا خاص مطالبہ ہے آج پریس کانفرنس کے ذریعے۔ اور رضا اکیڈمی ممبئی اور آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے زیر اہتمام ممبئی کے الحاج محمد سعید نوری صاحب اور پیر طریقت سید معین میاں، ان کی سرپرستی میں پورے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ہماری باتوں پر جلد از جلد جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کرے اور فوری طور پر فیصلے لیتے ہوئے ہمارے مطالبات کو مانے۔ یہی مطالبہ ہم لوگ آج لے کر بیٹھے ہیں۔ اس میں جب یہ سعودی حکومت آئی ہے تب سے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہیں مالا کے اندر چلا کر بلڈوزر قبروں کو مسمار کیا گیا، کہیں بقی کی قبروں کو مسمار کیا گیا، کہیں بی بی حضرت کبریٰ جو مکے میں آرام فرما رہی ہیں ان کے مزار کو توڑا گیا، اور اس 24 میں البقیع کے اندر بھی فاطمہ الزہرا سے اللہ کے مزار کو توڑا گیا، امام حسن مزار کو توڑا گیا۔ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، اور آج بھی دیکھیے تو اس سرزمین مقدس سرزمین پر جہاں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم مدینے میں مرو گے تو میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ۔ اگر مدینے میں نہیں مرے اور مدینے میں مرنے کی تمنا تم نے کیا، تم کہیں بھی مرو گے مگر تمنا تمہاری مدینے میں مرنے کی ہے، پھر تم یہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ سرکار نے کہا وہ زمین، وہ مقدس زمین، پیاری زمین جس کے بارے میں سارے علماء فرماتے ہیں، اور سارا مسلمان، دنیا کا مسلمان چاہتا ہے کہ ایک بار مدینے میں میری حاضری ہو جائے۔ آج وہاں پر تھیٹریں کھل رہی ہیں، ٹاکیزیں کھل رہی ہیں، جوا کے اڈے کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں، یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج یہ میٹنگ بیٹھی ہے پریس نوٹ آل انڈیا سنت علماء مالیگاؤں، رضا اکیڈمی مالیگاؤں، یہاں پر تنظیم علماء کرام بیٹھ کر ہم سعودی حکومت کی مذمت کرتے ہیں، اس کے اس کارنامے کی مذمت کرتے ہیں، اور پرخلوص طریقے سے پرزور مذمت کرتے ہوئے پورے دنیا کے مسلمانوں کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے سعودی حکومت کے اس کارنامے کی مذمت کریں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری باتیں وہاں تک میڈیا والے پہنچائیں گے اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ یہ افسوس کا مقام ہے وہ حرم المقدس کہ جہاں کی عزت و عظمت کا پیمانہ اللہ رب العزت نے متعین فرمایا، جہاں کا ادب کیسے کیا جائے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ وہ پاک سرزمین، وہ حرم جہاں کسی جانور کو بلا وجہ مارنے کی ممانعت کی گئی، جہاں کی گھاس اکھاڑنے سے منع کیا گیا، اور وہ عظمت والی بستیاں جن کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں تیرا حبیب میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ یہ دونوں مقدس شہر آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہود کے، نصارہ کے تعاون سے، ان کی مدد سے سعودی حکومت کے ہاتھ میں آئے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو انگلینڈ کا، برٹش گورنمنٹ کا ایک جاسوس تھا، ایمفرے اس کا نام تھا، اس نے اپنی کئی سال کی زندگی حجاز مقدس میں گزاری،
محض اسی مقصد کے لیے کہ یہاں سے ترکوں کی اہل سنت کی حکومت کو ختم کیا جائے اور ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی جائے کہ نام تو ان کا ہو لیکن کام ہمارا ہو۔ اسی مقصد کے تحت وہاں سے ترکی کی حکومت کو ختم کیا گیا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور ادھر سعودیوں کے ہاتھ میں حجاز مقدس آیا، ادھر یہودیوں کے ہاتھ میں بیت المقدس آیا۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو خادم الحرمین و حرمین شریفین کہتے ہیں، اپنے لیے بڑے بڑے القابات استعمال کرتے ہیں، خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بات گزشتہ کئی سالوں سے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ محض خدمت کا دعویٰ ہے، ورنہ خدمت کے نام پر یہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے، بس ان کو صرف اپنا خزانہ کہاں سے بھرے، روپیہ پیسہ کہاں سے ملے، وہی ان کا مقصد ہے، وہی وہ چاہتے ہیں۔ اور اسی مقصد کے تحت ان لوگوں نے ابھی پورے حجاز مقدس میں سنیما گھروں کو کھولنے کا اعلان کیا، جوئے خانے کھولے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عیاشی کے مختلف اڈے قائم کیے گئے، شراب خانے کھولے گئے۔ اور وہ سعودی علماء جو ذرا سی بات پر اہل سنت پر شرک کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی زبانیں خاموش ہیں، کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ یہ محض اپنے آقاؤں کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتے ہیں، جتنا انہیں کہہ دیا جاتا ہے اتنا ہی ان کی زبانیں بولتی ہیں، اس سے زیادہ ایک حرف ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ تو ان بدبختوں نے جو ہے پورے حجاز مقدس میں عیاشی کے اڈے قائم کیے، اور اب تو حال یہ ہوا کہ انہوں نے مدینہ امینہ، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ مجھے پیارا ہے، مدینہ مجھے محبوب ہے، جس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال قرب قیامت میں آئے گا تو پوری دنیا میں گھومے گا، صرف مکہ، مدینہ اور بیت المقدس اس سے محفوظ رہے گا۔ تو وہ مدینہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی بشارت جس کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان بدبختوں نے وہاں پر سنیما گھر قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ خود اپنی دجالی سوچ کا وہاں پر اظہار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کورونا کے نام پر 1.5-2 سال سے حرمین طیبین میں تمام عبادات کو بند کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو بند کیا، اور وبا کے نام پر ہر طرف پابندی لگا دی، جبکہ مدینہ امینہ وہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ یہاں کبھی وبا نہیں آ سکتی۔ جہاں کے بارے میں حضور فرما دے کہ یہاں وبا نہیں آ سکتی، اس جگہ کو وبا کے نام پر بند کر دیا گیا۔ اور جب لوگ زیارت روضہ مبارکہ کے لیے جانا چاہیں تو کہتے ہیں کہ وبا پھیلے گی، اور وہیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے لوگوں کو عیاشیاں فراہم کرنے کے لیے سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں، جوئے خانے قائم کیے جا رہے ہیں، شراب خانے قائم کیے جا رہے ہیں۔ کیا وہاں پر وبا نہیں پھیلے گی؟ جبکہ حال تو یہ کہ انہی عیاشیوں کے سبب سے وبائیں پھیلتی ہیں، اور مدینہ کی عظمت تو وہ کہ وہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ وہ شہر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان عقیدت کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، وہاں کی مٹی اٹھا کر کے لاتا ہے اور اسے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد کی بیماری سے شفا ملتی، اور انہوں نے وبا کے نام پر اسی مدینہ کو بند کر دیا۔ لیکن جو ہے شراب خانے، جوئے خانے اور سنیما گھر کھولے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے اہل سنت بحمدہ تبارک تعالیٰ آج سے نہیں، دہائیوں سے اس بات کا اعلان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ خادم الحرمین شریفین اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا خدمت سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض یہودیوں کی اور نصرانیوں کے کٹ پتلی ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی برادر اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اب حال یہ کہ اس میں بھی ان کی نیتیں کھل کر کے سامنے آ گئی، اور یہ کتنی حد تک اپنے خادم الحرمین ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے، ہر کسی کو نظر آنے لگا ہے۔ اب یہاں سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ لوگ جو نبی کا میلاد منانے کو شرک کہتے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے سعودی ڈے منایا جاتا ہے، ابھی کل کے روز یہ سعودی ڈے منانے والے ہیں۔ اب ایمانی تقاضا ہم سب کا یہی ہے کہ وہ مدینہ جس کا ادب و احترام کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ، تابعین اور
اور ائمہ مجتہدین نے اپنے اقوال کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اب ایمانی شیوا یہی ہے، ایمانی تقاضا یہی ہے، غیرت ایمانی یہی پکارتی ہے کہ اب مسلمان اب خاموش نہ بیٹھے، ہر جگہ پوری دنیا میں اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی بساط پر مسلمان کھڑے ہوں اور ان بدبخت سعودیوں کے خلاف آوازیں بلند کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کی، اللہ کے مقدس حرم کی حرمت پامال کی جائے۔ اور یہ وہ حرم ہے جس کے بارے میں، یہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت سعد بن ربیع نے ارشاد فرمایا تھا، شہید ہوتے وقت جسم پر 70 زخموں کے نشانات ہیں، آپ جاں بلب ہیں، شہیدی کا جام پینے، شہادت کا جام پینے والے ہیں۔ ایسے حالت میں جب حضور کے بھیجے ہوئے ایک صحابی وہاں پہنچے تو حضرت سعد بن ربیع نے حضور کی بارگاہ میں سلام کہلوایا اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہاں سے جام شہادت نوش کرتے ہوئے ایک پیغام دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، جا کر کے مسلمانوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی، یعنی تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا، لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، زخمی ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی ایک شخص بھی زندہ رہا اور کافر مشرک حضور تک پہنچ گئے، نبی تک پہنچ گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہونے والا۔ یہ جو ہے اس وقت حضرت سعد بن ربیع نے پیغام دیا تھا، آج سے 1450 سال پہلے ہم مسلمانوں کے لیے پیغام دیا، آج بھی ہے۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم اس کی جانب توجہ نہیں دیتے، ہر کسی کے لیے پیغام ہے۔ تو ہم آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رضا اکیڈمی مشترکہ سنی تنظیم اور علماء اہل سنت کی جانب سے یہاں پر یہ اعلان کرتے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی طاقت اور بساط بھر ان کے خلاف آواز بلند کرے، آوازیں اٹھائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حرمین طیبین کو جو وبا کے نام پر بند کیا گیا اسے عام زائرین کے لیے پھر سے کھولا جائے، اور شراب خانے، جوئے خانے، سنیما گھر جو کھولے جا رہے ہیں آزادی کے نام پر، ان کو بند کیا جائے۔ اور جو ہے اسلامی حکومت اگر تم سے نہیں سنبھلتی ہے، اسلامی قوانین کی پاسداری تم سے نہیں ہوتی ہے، تو الحمد تبارک تعالیٰ دنیا میں کئی ممالک ہیں، اسلامی ممالک جو اس حرم کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم سے یہ تقدس نہیں سنبھلتا، یہاں کی حکومت چھوڑ دو، لوگ تیار ہیں یہاں کی حکومت سنبھالنے کے لیے۔ تو یہاں سے پرزور ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ سارے عیاشی کے اڈے بند کیے جائیں، حرمین طیبین کو کھولا جائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اور آخری ایک پیغام کہ یہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے سعودی یہ سارا کام کر رہے ہیں، ان کی دوستی نبھانے کے لیے، جبکہ وہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی اور عیسائی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو۔ اور آج ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ کہ ان بدبختوں کو چھوڑو، اسلام کے دامن میں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف زبانی دعویٰ نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی کامیابی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی چین و سکون کا باعث ہے۔ ہم پھر سے مطالبہ کرتے ہیں عیاشی کے اڈے بند کیے جائیں، حرمین طیبین کو کھولا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔